اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیارے دوستو السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اور قصے پر پارٹ نمبر 10۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کے بارے میں خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ سے میرے لیے فریاد کرنا کہ ایک بے گناہ بندہ تمہاری قید میں شامل ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو چھوڑ کر بادشاہ کے آگے فریاد کی اور اس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا دی، کیونکہ دوبارہ 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قیدی کو شیطان نے بھلا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے آگے کرے، اس لیے 7 سال گزر گئے اور اسے پتہ ہی نہ چلا، اسے یاد ہی نہ آیا کہ میں بادشاہ کو بتاؤں کہ تمہاری قید میں ایک بے گناہ اللہ کا پیغمبر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آئی مصر کے بادشاہ کا خواب، ایک تاریخ بدل دینے والی رات۔ یہ مصر کی ایک پرسکون مگر اسرار رات تھی۔ نیل کی لہریں خاموشی سے بہہ رہی تھیں، محل کے بلند ستونوں پر مشالیں جل رہی تھیں اور مصر کا بادشاہ اپنے نرم بستر پر سویا ہوا تھا۔ مگر اس رات نیند عام نیند نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جس میں اللہ کی طرف سے ایک اشارہ آ رہا تھا۔ اچانک بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کا منظر بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی طاقتور اور تندرست گائے نیل کے کنارے کھڑی ہیں۔ اچانک 7 دبلی کمزور اور ہڈیوں جیسی گائیں آتی ہیں اور حیرت انگیز طور پر دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں۔ بادشاہ ابھی اس حیرت سے نکلا بھی نہ تھا کہ خواب بدل گیا۔ اب اس نے دیکھا 7 خوشے سبز بھرپور بالیاں اور ان کے ساتھ ہی 7 سوکھی زرد اور مرجھائی ہوئی بالیاں، اور دیکھتے ہی دیکھتے سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو نگل لیتی ہیں۔ یہ منظر اتنا عجیب، اتنا خوفناک اور اتنا گہرا تھا کہ بادشاہ گھبرا کر جاگ اٹھا۔ بادشاہ پسینے میں شرابور تھا، دل تیز سے تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ مصر کے لیے کوئی بہت بڑی خبر ہے۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے دربار لگانے کا حکم دیا۔ دربار میں مصر کے بڑے بڑے نجومی، خوابوں کے ماہر، علم و عقل کے دعوے دار، پجاری اور فلسفی سب جمع تھے۔ بادشاہ نے اپنا خواب لفظ با لفظ سنایا اور کہا، اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعی علم رکھتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ نے آپس میں سرگوشیاں کیں، کچھ نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ نے حساب لگانے کی کوشش کی۔ آخرکار ایک نجومی نے ہمت کر کے کہا، یہ تو بکھرے ہوئے خواب ہیں، ہم اس کی کوئی تعبیر نہیں جانتے۔ دوسرا بولا، یہ محض خیالات کا کھیل ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ ایک ایک کر کے سب نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے اور فکر سے سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، اگر تم اس خواب کی تعبیر نہیں جانتے تو تمہارے علم کا فائدہ کیا؟ دربار ختم ہو گیا مگر بادشاہ کی بے چینی ختم نہ ہوئی۔ یہ خواب اس کے دل پر بوجھ بن چکا تھا۔ اسی دوران ایک شخص کے دل میں یاد کا دروازہ کھلا، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے آگے میرا ذکر کرنا۔ بادشاہ کے قید خانے میں ایک بے گناہ بندہ بھی قید ہے، جو سالوں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں قید رہا تھا، جس نے یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب سنایا تھا اور جس کی تعبیر بالکل سچی ثابت ہوئی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے بادشاہ، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ چونک اٹھا، فوراً اسے بلا کر لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے مگر ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ جب خواب سنایا گیا تو آپ نے نہ گھبرایا نہ حساب لگایا بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا، خواب کی تعبیر یوں ہے
7 मोटी गायें और 7 हरी बालियां मिस्र के लिए बहुत ज़्यादा पैदावार होने की निशानी है। खूब पैदावारी होगी और 7 दुबली गायें और 7 सूखी बालियां 7 साल के कहत और सख्ती की निशानी है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि खुशहाली के सालों में अनाज बचा कर रखो ताकि कहत के वक़्त मिस्र महफूज रहे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के साकी को तमाम तबीर बता दी तो साकी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि बादशाह सलामत आपकी मुलाकात के मुंतज़िर हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से फरमाया कि बादशाह को मेरा पैगाम दे दो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने मेरी वजह से अपने हाथ काट लिए हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो तमाम कैदी थे उन्होंने कहा अगर आपको बादशाह बुला रहा है तो आप चले जाएं, आप रिहाई पा जाएं तो इसमें बेहतरी है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह को पता चलना चाहिए और अजीज़ मिस्र को कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी अमानत की खयानत नहीं की है। जब बादशाह का साकी ख्वाब की तमाम तबीर लेकर बादशाह के पास पहुंचा और तबीर सुनाई तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि यूसुफ को अपने साथ लेकर आना। लेकिन उस साकी ने तमाम माजरा बादशाह को सुनाया और बादशाह ने हुक्म दिया कि उन औरतों को इकट्ठा किया जाए। मिस्र की तमाम औरतों को इकट्ठा करके बादशाह के पास लाया गया और पूछा गया कि यूसुफ का क्या गुनाह था कि तुमने उन्हें कैद में डलवा दिया। और उस वक्त जुलैहा बोली कि वो बेकसूर था, गुनहगार तो मैं थी और मैंने अपनी तरफ उसे मायल करने की कोशिश की लेकिन वो बचा रहा। बादशाह ने उन औरतों से कहा कि मैं तुमको जिंदान में डाल दूंगा। तुमने एक ऐसे नौजवान की ज़िंदगी के कई साल कैद खाने में बिता दिए जिसका ख्वाबों की ताबीर करने में पूरे मिस्र में कोई सानी नहीं है। बादशाह ने फिर दोबारा अपने आदमियों को भेजा कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ, मैं उसे अपना मुसाहिब ख़ास बनाऊंगा और वो हमारे लिए साहिब मंज़िलत है। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से आज़ादी दिलवाई। अल्लाह ताला जैसे चाहे वैसा कर सकता है, वो ज़ात है जिसने सारी कायनात बनाई है। तो तमाम प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।